بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمعۃ ہشتم کے اسلامیات میں ایمانیات اور عبادات میں سے عبادات پر گفتگو کریں گے۔ صاحب کتاب نے عبادات جمع لایا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت میں اور بھی چیزیں شامل ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام کا نام عبادات ہے، اس لیے عبادات جمع لائے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا معنی ہے بندگی، اطاعت، انکساری کرنا، عاجزی کرنا، اللہ کو سب سے بڑا مان کر، اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھ کر اللہ کے سامنے سر بس سجدہ ہونا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت سے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے وعدہ لیا، اور اللہ نے فرمایا الست بربکم، آیا میں آپ کا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہے، آپ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لیکن جب دنیا میں انسان آیا تو اس سے وہ وعدہ بھول گیا، اور یہ وعدہ اس سے بھول گیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کی اس زیب و زینت کو دیکھ کر دوسری راہیں اختیار کر لی۔ تو اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا تاکہ یہ انسان راہ راست پر آئے اور گمراہی سے بچ جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسان دنیا میں آ کر میری عبادت کرے گا، مجھے راضی رکھے گا اور میری نافرمانی نہیں کرے گا، لیکن اس انسان کے ساتھ شیطان اور نفس مل کر اس کو دوسرے راہوں پہ ڈال دیا اور اللہ جل شانہ کے نافرمانیوں میں لگا دیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان گمراہی سے بچ جائے اور راہ راست پہ آ جائے۔ تیسری بات میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ عبادت کا یہ جو مفہوم ہے یہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے اس کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ یہ اپنی امت کو تعلیم کے لیے دکھلایا ہے کہ اگر عبادت کرنی ہو تو ایسی کرے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو ایسا راضی کرے۔ تو اس وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ مغفور تھے، وہ بخشائے ہوئی تھے، معصوم بھی تھے، محفوظ بھی تھے، مغفور بھی تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے اس کا نمونہ اپنی امت کو تعلیم کے لیے پیش فرمایا ہے، تو اس کا مثال قیامت کے صبح تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ آخری بات اس میں یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم اخلاق تھے۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق انتہائی عظیم اخلاق ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے انتہائی پیار اور محبت کرتے تھے، بڑوں کا انتہائی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو یہ تعلیم ہمیں بھی دی ہے کہ ہم بھی اپنے بڑوں کا قدر و احترام کریں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ان کو جو چھوٹے سامنے نظر آتے تھے تو فوراً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام کرتے تھے، وہ چھوٹے ان سے پھر ان پر ہنستے تھے۔
کہ دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا وغیرہ ایسی، اور جو سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان چوٹوں کو اٹھا کے اپنے پاس سواری پہ بٹھا دیتے تھے، یہ ان کا عظیم اخلاق تھا۔ اور مسلمان جو ہوئے ہیں، اکثر کافر جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ اخلاق یہ ایک عظیم صفت ہے، ہماری بھی اخلاق ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ لوگوں سے اچھی طرح ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنا، یہ تمام اخلاق میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ تو یہ اچھی باتیں کہنا یہ ان کا ایک اس پر انہوں نے عملی نمونہ اس کا پیش کیا، اور ایسے لوگوں کو ایسا سبق سکھایا کہ قیامت کے صبح تک اس کا مثال کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا۔ آخری بات میں آپ کو عرض کروں، اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے آپ کو عبث پیدا کیا، فضول پیدا کیا، اور آپ میری طرف آئیں گے نہیں، میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ عظیم مقصد عبادت ہے۔ تو عبادت ایسی، اس کا مفہوم ایسا وسیع ہے کہ اس میں جتنی بھی نیک کام ہے سب عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو تخلیق ہوئی ہے، ہمیں جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی جل جلالہ کے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں، یہی انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو ایمانیات اور عبادات میں سے جو دوسرا باب عبادات تھا، اس پہ آج ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنی عبادت کا توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔